أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران 153 آیہ مبارکہ ہے، 7واں رکوع ہے چوتھے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ یہ آیات مقدسہ غزوہ احد کے تناظر میں سمجھی جا سکتی ہیں اور انہیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنا فضل کیا، وہ اس مشکل اور دشوار وقت میں کیسے گھبرا گئے اور پھر اللہ کی طرف سے کس طرح کرم نوازی ان کے شامل حال ہوئی۔ نقصان ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اور حضور کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا اور ان کے غم کو بھی اللہ نے کم فرما دیا، اور انہیں سبق بھی مل گیا کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں کوتاہی نہیں کرنی۔ کوتاہی کریں گے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم نے پچھلی آیات مقدسہ میں اس بات کو کئی مرتبہ آیات کے شان نزول میں دہرایا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقرر کردہ مقام کو چھوڑا، جس درے پر حضور نے انہیں مقرر کیا تھا اس کو لوگوں نے ترک کیا، اس کا نقصان ہوا، وہ شہید ہو گئے، کفار نے حملہ کیا اور بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی، مسلمان مزید پریشان ہوئے، اور اس دکھ اور اس غم کی کیفیت میں بہت سارے صحابہ کرام تو ویسے ہی دل ہار گئے اور میدان سے ہٹنے لگے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ شور اور اتنا زیادہ شور و غوغا کہ کان پڑتی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس سارے ماحول کے اندر اور اس کیفیت کے اندر مسلمانوں کی صورتحال کیا ہوگی، ان کا ان آیات مقدسہ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ تسعدون، جب تم بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور مڑ کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے حضور آوازیں دے رہے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت کیفیت ایسی تھی، شور ایسا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر اللہ نے تمہیں غم کے بدلے میں غم پہنچایا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو تم نے نہیں مانا اور نقصان ہوا، حضور کو غم پہنچا، اہل ایمان کی شہادت کا غم پہنچا، نقصان کا غم پہنچا، تو پھر تمہیں بھی پھر اس کا غم اٹھانا پڑا، تمہیں بھی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، لیکن ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا، تو اس کا تعلق اس معافی کے ساتھ ہے جس کا تعلق پیچھے آیہ مبارکہ میں بیان ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ معاف اللہ نے کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم زدہ نہ ہو جاؤ اس نقصان پر جو ہو چکا ہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ان مصیبتوں پر جو تمہیں آ پہنچی ہیں، نہ ان دکھ پر جو تمہیں پہنچا اس پر تم غم کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھیے، ایک ظاہری نقصان کا دکھ ہے، ایک مال کے نقصان کا دکھ ہے، ایک جان کے نقصان کا دکھ ہے، اور اس سے بھی زیادہ دکھ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں۔
اور انسان اس کیفیت میں رہے کہ میری وہ جو خطا تھی وہ پتہ نہیں معاف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ ایک بات تو تھی کہ غزوہ احد کے اندر ہم سے کوتاہی جو ہوئی ہے وہ کہیں ہم اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی پکڑ نہ لے اور وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کیفیت کے اندر اگر صحابہ رہتے تو کتنی دکھ اور تکلیف کی صورتحال گزرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ پلٹے واپس حضور کی خدمت میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تاکہ وہ جو اندر کا دکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے کہ ہم سے خطا ہوئی، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی اور ہمیں معاف فرما دیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ساری خبریں رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور کرم فرمایا۔ اب اس جنگ کے اندر ظاہر بات ہے ایک تھکاوٹ کی صورتحال ہے، جسم چور چور ہے، زخمی صحابہ اکرام موجود ہیں، شہید صحابہ اکرام موجود ہیں، اور جو ہیں وہ کفار کا مقابلہ کر کر کے اتنا تھک چکے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ہیں، وہ غزوہ احد کی صورتحال کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب تھک کے بیٹھے نا تو عجیب کیفیت تھی، ہمارے جسموں کو ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن تلوار ہمارے ہاتھ میں تھی اور ہم الرٹ بیٹھے ہوئے تھے کہیں کسی طرف سے کوئی کافر حملہ نہ کریں، لیکن اس وقت ہمیں نیند آنی شروع ہو گئی۔ میں تلوار پکڑتا، تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی اور مجھے نیند آنی شروع ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر تک جب نیند آئی تو اب اس نیند سے جب بیدار ہوئے تو ہماری تھکاوٹ بھی اتر چکی تھی اور ہم تازہ دم ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیند کہاں سے آ رہی تھی؟ اس موت کے بستر پر بیٹھ کر بھلا کسی کو نیند آتی ہے؟ تلوار ہاتھ میں ہے، دشمن سامنے ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کون حملہ کر دے کہاں سے، نیندیں تو اڑ چکی ہوتی ہیں، وہاں نیند کہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ تمہیں نیند آ گئی اور تم پھر دوبارہ فریش ہو گئے اور تازہ دم ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمایا غم کے بعد، جب یہ دکھ اور تکلیف کی صورتحال تمہیں برداشت کرنا پڑی اور اس سے جب تم گزرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا نازل کیا جی؟ امنۃ، سکون نازل کیا، نعاسن یعنی اس سکون کے طور پر اللہ نے نیند طاری کر دی، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ کو چھا گئی، ایک گروہ پر وہ نیند طاری ہو گئی، نیند چھا گئی اور وہ تھوڑا سا ان کو جب آنکھ لگ گئی تو جسم جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ اور بھی تھا، وہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ 300 جو منافقین تھے وہ تو پہلے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ موجود تھے۔ ان کا جو گروہ تھا وہ عجیب عجیب طرح کی سوچ اور فکر میں مبتلا تھا، سوچ رہا تھا کہ ہم یہاں نہ آتے، اس مصیبت میں نہ پڑتے، آج کیا آفت ہمیں دیکھنا پڑ گئی، اور یہ جو کہتے تھے کہ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہ وعدہ کدھر گیا؟ یعنی اللہ کے بارے میں غلط خیالات ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے، غلط سوچ رہے تھے اور غلط نظریات اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے جن کے دلوں کو صاف شفاف دیکھا، اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، وہ سکون میں آ گئے، اور جن کے دیکھا کہ یہ اندر سے میلے ہیں، اندر سے منافق ہیں، درست نہیں ہیں، ان پر پھر نیند طاری نہیں ہوئی، پھر وہ اسی ٹینشن میں رہے، اسی مصیبت میں اور اسی فکر میں رہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا وطائفتن، اور وہ جو گروہ تھا قد اہمتہم انفسہم، اور وہ اپنے ہی اندر کچھ گمان کر رہا تھا، خیال کر رہا تھا، یظنون باللہ غیر الحق، اور وہ اللہ پر ناحق خیال کر رہا تھا، گمان کر رہا تھا، ظن الجاہلیہ، جس طرح کے زمانہ جاہلیت کے گمان ہوتے ہیں، یعنی یہ علم والوں کے گمان نہیں تھے، یہ جاہل لوگوں کے فکر اور گمان تھے جو وہ کر رہے تھے۔ یقولون، کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، یہاں اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، ہم اب کیا کر سکتے ہیں، ہمارے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قل، فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، اختیار تو سارے کا سارا اللہ کا ہے، امر حکم سارے کا سارا اللہ کا ہوتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے اندر ہی ایسی چیزیں چھپا رہے تھے جو آپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے اندر چیزیں، ما لا ایسی چیزیں، لا یبدون جو ظاہر نہیں کر رہے تھے، لاکا آپ کے لیے،
اندر چھپا رہے تھے، یقولون اور کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء، اگر آج ہمارا کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہمیں یہاں قتل نہ کیا جاتا۔ اگر ہمارے اختیار میں کوئی چیز ہوتی تو آج ہم یہاں مار نہ کھاتے، یہاں قتل نہ ہوتے، ہمارے ساتھی بیلی یہاں پر مارے نہ جاتے۔ قل، محبوب انہیں فرمائیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو وہ لوگ نکل آتے، لبارزہ نکل آتے، الذین وہ لوگ، کتب علیہم القتل جن کے اوپر قتل لکھا جا چکا تھا، جن کی موت قتل کی صورت میں لکھی جا چکی تھی، وہ گھروں سے نکل آتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ جن کی موت لکھی جا چکی تھی وہ تو گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، انہیں تو نکلنا ہی نکلنا تھا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے کرے۔ اگر تمہاری موت لکھی ہے تو وہ اس نے آنا ہی آنا ہے، وہ جس طرح جیسے جہاں لکھی ہے وہیں تمہاری سانس نکلے گی، اس لیے موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ کتنی پاکیزہ موت ہے جو اللہ کے رستے میں قربانی کی صورت میں آئے اور اللہ کے رستے میں شہادت کی صورت میں وہ قبول ہو جائے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ پاک فرما دے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک اللہ کریم سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی، جو خیالات بھی مچل رہے تھے، جو سوچیں آ رہی تھیں، اس حالات کے اندر جو فکر تھی، اللہ ان ساری چیزوں سے آگاہ ہے، اللہ واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق پھر اہل ایمان پر فضل بھی فرمایا، کرم بھی فرمایا، اور جو لوگ ویسے ساتھ مال غنیمت کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال مل جائے گا یا ہم کوئی ظاہری طور پر منصب حاصل کر سکیں گے، ان کا پتہ چل گیا، کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو گئی۔ غزوہ احد ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بھی بنا، لیکن اس کے جو فوائد ہوئے اللہ کریم نے ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ انسان فائدے میں، اہل ایمان اسی وقت تک رہیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھاگیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، تو پھر ناکامی ان کا سامنے کرے گی، انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور انسان کو خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی محبت، اپنا خلوص اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، اور دل میں کہیں بھی رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے ہی گمان ہونے چاہیے۔ یہ بدگمانیاں، یہ وسوسے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے، اہل ایمان پر ایسا نہیں وقت آنا چاہیے، اور اہل ایمان کو اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔